رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تبارک وتعالی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. وقال تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج جمعے کی یہ محفل اور جمعے کا یہ اجتماع ایک لحاظ سے اس لیے اہم ہے اور خصوصی ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد ایک محفل نکاح ہوگی، اور اکثر حضرات تو ایسے ہوتے ہیں آج کل، چونکہ اس کا چرچا ہو رہا ہے کہ مسجد میں نکاح کی محفل منعقد کی جائے، لہذا کچھ لوگوں کو تو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نکاح ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے پہلا تجربہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ ایک خصوصی اہمیت کا حامل جمعہ ہے اور جمعے کا خطاب ہے. دوسری اہمیت آج کے اس خطبہ جمعہ کی اور آج کے دن کی یہ ہے کہ آپ حضرات نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ پورے ملک میں آج تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جمعے کے خطبات میں اس کا بیان بھی ہے، اور جہاں جہاں بھی ممکن ہوگا جمعے کے فوراً بعد پھر احتجاجی مظاہرے بھی ہیں جہاں جہاں ممکن ہو سکے وہ. لہذا پورے ملک کی جو فضا ہے اس کے حوالے سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تحفظ ہے اس کے موضوع پر آج ہر جگہ خطاب ہو رہا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کی گفتگو ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا معاملہ ہو اور مسجد میں نکاح کی تقریب کا معاملہ ہو، یہ بات ایک ہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے اور نبیوں کے سلسلے میں سے آخری پیغمبر تھے اور کامل ترین اور اکمل ترین پیغمبر تھے. انہوں نے اپنی امت کے لیے، نوع انسانی کے لیے ایک اسوہ چھوڑا ہے، ایک کامل انسان کا اسوہ، ایک مکمل انسان، کامل انسان. قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جو اللہ کے اچھے بندے ہیں ان کو عباد الرحمن کا خطاب دیا گیا. تو عباد الرحمن جو ہیں ان کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے؟ طرز زندگی بھی لفظ شاید شکیل ہے، آج کل انگریزی میں اس کے لیے لفظ ہے لائف سٹائل. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی زندگی کا نمونہ دیا ہے کہ جو مشرق مغرب کسی قوم، کسی علاقے سے آدمی تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے وہ بہترین لائف سٹائل ہے.
مسلمانوں کے لیے تو وہ ہے ہی لازم کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا ان کا فرمایا ہوا ہمارے لیے تو لازم ہے۔ باقی دنیا کے لیے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو ان کا جو طرز زندگی تھا، انہوں نے جس بات کی تبلیغ کی ہے، جس بات کی دعوت دی ہے، جس طریقے پر زندگی گزار کر ایک نمونے کے طور پر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، وہ غیر مسلم دنیا کے لیے بھی ایک مثالی بات ہے۔ پیغمبر تاریخ انسانی میں آئے ہیں، دنیا کے ہر جو پرانی تہذیب ہے اور بڑا ملک ہے، ان کے جو روایات ہیں، ان کی جو تاریخ ہے، اس میں پیغمبروں کا ذکر ہے، ہر جگہ ہے، ہندوستان ہو اور ایران ہو اور یورپ ہو اور عرب ہو اور سب جگہ ہی ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی، کوئی آبادی نہیں تھی جس میں کہ ہم نے پیغمبر نہ بھیجا ہو، نمونے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے آسمانی ہدایت دے کر انسان نہ بھیجا ہو، وہ پیغمبر کہلاتے تھے۔ تو تاریخ انسانی میں ہر قوم کے پاس روایات کا سرمایہ ہے کہ ایک پیغمبر کوئی ہوتے تھے اور وہ آتے تھے اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے تھے، اگرچہ بہت سارے لوگ ان کو بھول چکے۔ اسی سلسلے کی کڑی، آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مسلمان ان کے ماننے والے ہیں، لیکن غیر مسلم بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ وہ جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیغمبروں کا چلا تھا، ایک سلسلہ تو الذہب ہے، ایک سونے کی زنجیر جیسے ہوتی، اہم شخصیات کا ایک سلسلہ چلا تھا، وہ کسی نہ کسی کے وہ ہندو بھی ماننے والے، کسی نہ کسی کے عیسائی ماننے والے ہیں، کسی نہ کسی اس پیغمبر کے یہودی ماننے والے ہیں، کسی نہ کسی کے وہ بدھسٹ جو ہے وہ ماننے والے، کسی نہ کسی کے ایران کا جو مذہب ہے زرتشت اور آصد پرست وہ ماننے والے۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عجیب بات ہے کہ آج دنیا کا جو ماحول ہے اور مغرب نے جو ماحول بنا دیا ہے، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور ان کی توہین، یہ آج کی دنیا کا سب سے اہم ٹاپک ہے جو ساری دنیا میں جس پر گفتگو ہو رہی۔ مغرب کوشش کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ڈیفیم کر دیا جائے، ان کی توہین کر دی جائے۔ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے دل میں جو جذبہ ہے اور فدویت کا جذبہ ہے اور قربانی کا جذبہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک محبت ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے پر کھرچ کر نکال دیا اور اس کو توہین کر رہے ہیں وہ مختلف انداز سے۔ ایک انداز، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بحیثیت مسلمان ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، دین کا تقاضا ہے کہ ہم ان طریقے پر عمل کریں۔ ایک توہین وہ ہے جو غیر مسلم کر رہے ہیں، وہ زبان سے بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے توہین کا جو ہم مسلمانوں سے سرزد ہو رہا ہے کسی وجہ سے۔ بلکہ ایک حقیقت سے دیکھا جائے، ایک رخ سے دیکھا جائے تو ہمارے طرز عمل سے جو ہم ایک طرح کی رسول اللہ کی اہانت کر رہے ہیں، اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، اسی کو دیکھ کر دشمن کو حوصلہ ہو رہا ہے کہ وہ زبان سے توہین کرے محمد الرسول اللہ۔ اور وہ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے بھی ایک عظیم اکثریت وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پسند نہیں کرتے، زبان سے نہیں کہتے۔ ابھی الحمدللہ اتنا ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق، ہم زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ میرا جی آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھیں آپ اپنے دائیں بائیں ماحول میں، معاشرے میں، برادری میں، رشتہ داروں میں، شہر میں، تو محسوس ہوگا کہ مسلمانوں کی عظیم اکثریت بھی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ ہم شادی بیاہ میں، خوشی غمی میں، کاروبار میں، کسی چیز میں بھی آج خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کم مثالیں ہیں مثالیں کم، وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ختم ہو گیا، لیکن بات اکثریت کی ہے، اس کو آگے بڑھانے کو تیار نہیں، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ یہ بھی ایک درجے میں توہین ہے اور اہانت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم مسلمان ہو کر ان کے طریقے پر عمل نہیں کرتے۔ اور اسی کو پھر اسی کا شاخسانہ یہ ہے کہ باقی دنیا جو ہے وہ ہم پر چڑھ کر دوڑ رہی ہے کہ بس ٹھیک ہے جناب، جب یہ خود ہی عمل نہیں کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر تو بس ٹھیک ہے، ان کا یوں سمجھو کہ طریقے اور ان کی تعلیمات ہیں ہی اس قابل نہیں کہ ان پر عمل کیا جائے، معاذ اللہ۔ تو آج کی محفل ہمارے لیے یوں سمجھیے کہ اسی بات کا ایک اعادہ ہے، ایک اپنے عزم کو دہرانے والی بات ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں،
ان کے ماننے والے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان ان کے اسوے پر عمل کرنے کے جیسے اخلاقاً پابند ہیں، عملاً بھی ہم اس پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ ایک اور بات جو توجہ طلب ہے کہ ہم مسلمانوں نے عام طور پر ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ ہم نے کچھ کام جو ہیں ان کو دنیا کا کام سمجھ رکھا ہے۔ ایک تقسیم ہے جو ہم نے آرٹیفیشل سی کر لی ہے، کچھ کام ہے جو ہم سمجھتے ہیں یہ تو دنیا کا کام ہے، اور کچھ کام ہے ہم سمجھتے ہیں یہ دین کا کام ہے۔ نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، اور کسی کے پاس کوئی دین کی دعوت، کوئی پیغام لے کر جانا، دو آدمی مل کے جا رہے ہیں، اکیلا جا رہا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ دین کا کام ہے۔ لیکن سبزی خریدنے جانا، کوئی شاپنگ کرنے جانا، اور اسی طرح کے کچھ معاملات ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا کا کام، اور اس میں پھر ذہن میں از خود یہ موجود ہے کہ یہ چونکہ دنیا کا کام ہے، اس میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو بھی گیا معاملہ تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ دینی اعتبار سے دین اور دنیا کی یہ تقسیم کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پوری زندگی ایک وحدت ہے۔ اس میں ایک مسلمان کے لیے تو ایک اس کی نجی زندگی، اس کی ذاتی زندگی، انفرادی زندگی، تنہائی کی زندگی اور اجتماعی زندگی ساری جو ہے وہ اللہ کے احکام کے تابع ہونی چاہیے۔ ہمارا دین تو 24 گھنٹے کا دین ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی طہارت اور وضو کے مسائل سے لے کر اور خلافت اور اجتماعی مسائل تک ساری باتیں سکھائیں، اور اس پر عمل کرنا جو ہے وہ اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا یہ اس لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے آج کا جمعہ کہ مسجد میں نکاح کو ہم اسی میں شامل کرتے ہیں جو ہماری دنیا داری کے کام ہے۔ شادی ہے، اللہ گلہ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنے عرصے بعد تو ہمارے گھر میں خوشی کا موقع آیا ہے، کوئی بینڈ باجا ہو جائے، کوئی ریکارڈنگ ہو جائے، کوئی اس طرح ہو جائے، کوئی مختلف جو انداز ہیں خوشی کے وہ سارے ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، معافی مانگ توبہ کر لیں گے، کوئی گناہ ہو گیا اللہ سے، اولاً تو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں۔ جبکہ مسجد میں نکاح کی محفل ہوگی تو ایک بات تو از خود طے ہو جائے گی کہ یہ مسجد تو ہم سمجھتے ہیں عبادت کی جگہ ہے، نماز کی جگہ، جبکہ یہاں نکاح ہو رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہو، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے دین میں دین اور دنیا کی تقسیم نہیں، زندگی ایک وحدت ہے۔ گویا کہ ہمارا دین ثابت ہو جائے گا اگر مسجد میں نکاح ہو جائے اور اس کا رواج پڑ جائے کہ واقعتاً پوری زندگی کا دین۔ جو نکاح کی محفل بعد میں ہونی ہے اس میں آج بھی ویسے تو جو خطبہ ہوتا ہے نکاح جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جیسے ہی لوگ جمع ہوتے تھے، کوئی خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نصیحت فرما دیتے، اور یہ حکمت کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، لوگوں کو جمع کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، اور کسی وجہ سے اگر جمع ہے اور موقع مل رہا ہے تو پھر انہیں کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات کر دینی چاہیے۔ اس خوشی کے موقع پر جب نکاح کی محفل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے، اس میں کچھ آیتیں پڑھتے تھے قرآن سے، اور 3 مقامات ہیں جس سے 4 آیتیں میں نے بھی وہی آیتیں پڑھی۔ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ باتیں بتاتے تھے، جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بتاتے تھے آج وہ ہمارے لیے احادیث رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا وہی باتیں جو اللہ کے رسول فرماتے تھے وہ حدیث کے طور پر میں نے ابھی آپ کو سنائی۔ لیکن ہمارے ہاں جو کمی ہے یا بد نصیبی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کی محفل ہوتی ہے، وہ خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اکثریت بس اس خطبے میں شامل نہیں ہوتی، ان کو جو ہے وہ ایسوسیٹ نہیں کیا جاتا، ان کو ساتھ ملایا نہیں جاتا۔ کوئی پنڈال ہے اس میں لوگ جمع ہیں اور انتظار ہو رہا ہے، بارات آ رہی ہے، دولہا صاحب آ رہے ہیں، اور ایک کونے میں بیٹھ کر جناب وہ اس کو کچھ پڑھا دیتے ہیں، کچھ سنا دیتے ہیں، جی نکاح ہو گیا، جی ہو گیا، بس اللہ اللہ خیر سر۔ جبکہ وہ تو سب کے سامنے کہنے والی باتیں ہیں، اور نصیحت کا تو ہر آدمی محتاج ہے۔ اگر آدمی 60 سال کا ہو گیا ہے تب بھی وہ نصیحت کا محتاج ہے، اور جس کا گھر بس رہا ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے، اس کے دوست ہیں، اس کے گھر والے، وہ بھی نصیحت کے محتاج ہیں۔ وہ نکاح کا خطبہ جو ہے وہ تو سب کے لیے، وہ نصیحتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ بھی ہم سب کے لیے، یہ نہیں ہے کہ صرف دولہا کو سنانی۔ تو اسی حوالے سے میں نے وہ 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور احادیث بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں آج کی گفتگو جو ہے وہ انہی آیات کے ترجمے اور احادیث پر ہی مرکوز کرتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ وقت ملا تو تھوڑی سی مزید تشریح بھی کر دیں گے۔ پہلی آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پڑھتے تھے کہ ایک خاندان وجود میں آ رہا ہے، انسانی تمدن ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور انہی سے ان کی زوجہ حوا کو بنا دیا، یہ پہلا انسانی جوڑا ہے جو دنیا میں آیا، اور یہ ساری نسل انسانی انہی کی اولاد ہے۔